بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الایمان کے ذیل میں قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنے اور قرآن و سنت کو ہر حال میں مقدم رکھنے کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج کا یہ آخری درس ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن 5 وجہوں پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کے اندر جو آیات ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حلال سے متعلق ہیں، کچھ وہ ہیں جو حرام سے متعلق ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو محکم ہیں۔ محکم کا لفظی معنی ہوتا ہے پختہ، اور مراد یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں، اپنے معنی میں بالکل کلیئر اور واضح ہیں۔ کچھ متشابہ آیات بھی ہیں کہ وہ ان کے اندر اس طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں جو عام سطح کے ذہن کے حوالے سے اس کو صحیح طور پہ سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی ذات سے متعلق آیات ہیں، اللہ کی صفات سے متعلق آیات ہیں، جن میں الفاظ وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ جیسے میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے فرمایا کہ اللہ کا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ترجمہ تو ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے، یہ بات عام اہل علم کے بھی ذہن میں نہیں ہوتی۔ یہ متشابہ آیات میں سے ہے۔ اور بھی وہ آیات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کائنات کی وہ چیزیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں ابھی، وہ آیات ہمارے لیے متشابہات آیات ہوتی ہیں۔ اور کچھ وہ آیات ہیں جن کا تعلق امثال و واقعات کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات پڑھتے ہیں، قوم بنی اسرائیل کی تفصیلات پڑھتے ہیں، اور انبیاء کرام کے واقعات اور پچھلے دور کی جو اقوام ہیں ان کے واقعات پڑھتے ہیں۔ تو آقا نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ جو حلال ہے، اللہ پاک نے جن باتوں کا حکم دیا، جو حلال ہے ان کو حلال جانو، جو حرام ہیں ان کو حرام جانو، ان سے بچو، اور جو محکم ہیں اس پر عمل کرو۔ وہ آیات جو کلیئر ہے اپنے معنی کے اندر، ان پر تم عمل کرو، اور جو متشابہ ہیں ان پر ایمان رکھو کہ اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا ہوا ہے۔ ہمیں اس کی ڈیٹیل کا علم ہے یا نہیں، ہم ان کی تفصیلات کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، بس ہمارا ایمان ہے ہمارے رب نے جو کچھ فرمایا ہے رب نے حق فرمایا ہوا ہے۔ اور جو امثال و واقعات ہیں ان سے نصیحت پکڑو، یعنی پچھلی امتوں کے واقعات جب پڑھتے ہو تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ فلاں نے یہ نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ ان پر کس طرح ناراض ہوا تھا۔ درس قرآن میں ہمارا جو مسجد عائشہ میں ہوتا ہے، ہم بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک قوم تھی ایلا کے رہنے والی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اور انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو شکار کرنے کا ایک ہیلا بنا لیا تھا کہ نالیاں نکال کر حوض بنا کے ادھر شفٹ کر دیتے تھے مچھلی کو، اور کہتے تھے کہ ہم بعد میں شکار کرتے ہیں، اب نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ حالات ان کے مدتوں جاری رہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے، تو رب کائنات نے اس قوم کو انسانیت کے شرف سے بھی محروم کر دیا اور انہیں بندر و خنزیر بن جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ عبرت پکڑنے والی باتیں ہیں۔ فرمایا جو واقعات اور امثال ہیں ان سے عبرت پکڑو۔ اس حدیث پاک کے اندر میں اس بات کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ محکم کو پکڑنے کا حکم دیا، متشابہ پر صرف ایمان کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ اللہ کی ذات جس نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے، وہ قرآن جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں،
हुन्ना उम्मुल किताब, वो जो मुहकम आयतें हैं वो कुरान की असल हैं। उम्मुल किताब, किताब की माँ, यानी इस कुरान की जो असल है वो मुहकम आयतें हैं। व उखर मुतशाबिहात, और इस कुरान में कुछ आयतें मुतशाबे भी हैं। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ होता है, वो लोग जो हक के अंदर नुक्ताचीनियां करना चाहते हैं, वो लोग जो फितना तलाश करते हैं, फरमाया वो मुहकम आयतें छोड़कर मुतशाबे के पीछे पड़े रहते हैं। और क्यों पड़े रहते हैं? ताकि अपने मर्जी के मानी बयान करें, अपनी मर्जी की तावीलें करें और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें। फरमाया मुतशाबिहात के पीछे न पड़ा करो, जो मुहकम आयतें हैं उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर अमल का हिस्सा बनाया करो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शरा के अहकामात की 3 किस्में हैं। अब आका, हमारे आका हमें हिदायत देने के लिए तशरीफ लाए हैं, तो आप हर चीज को खोल खोल के बयान करके बताते हैं ताकि लोगों के लिए जो हिदायत पे रहना चाहता है गुमराही का इम्कान खत्म हो जाए। फरमाया शरा के अहकाम 3 किस्म के हैं। एक वो जिनका नेक होना यानी अच्छा होना बिल्कुल जाहिर और वाज़ेह है। एक वो अहकामात हैं जिनका गुनाह और नाजायज होना बिल्कुल वाज़ेह है। और तीसरे वो हैं जिनके जायज या नाजायज होने में शुबा होता है। फरमाया जिनका जायज होना क्लियर है उन पर अमल करो, जिनका नाजायज होना वाज़ेह है उनसे रुक जाओ, और जिन उमूर में शक हो, मुश्तबिहात हो, तो फरमाया उन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर दो, उनमें रुक जाओ, ठहर जाओ और अल्लाह ताला से रुश्द व हिदायत तलब करो। मुश्तबिहात जो उमूर हैं उनके अंदर भी न पड़ जाया करो, बल्कि उसके अंदर भी तवक्कुफ कर लिया करो और अल्लाह ताला से रुश्द व हिदायत का सवाल किया करो। हज़रत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका इनामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक हदीस पाक में आया 2 भारी चीजें, सकीलैन, बड़ी जो आला चीजें हैं और जिनकी बड़ी वैल्यू है। वो क्या चीजें? मैं जब तक उन्हें पकड़े रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी तुम्हारे रसूल की सुन्नत मुबारका। इन 2 को थामे रखो। बाज़ अहादीस में यह भी आया है कि एक किताबुल्लाह और दूसरा हुजूर की इतरत व अहले बैत, ये भी हदीस पाक के अंदर अल्फाज आए हुए हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा की जो अमली ताबीर है, जाहिर है कि वो असहाब व अहले बैत मुस्तफ़ा से ही मिलेगी। उसकी अमली तफसीर जो है, मैं इन 2 को थामे रखो, जो इन 2 को थामे रखेगा वो गुमराही से बच जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं जो शख्स राह रास्त पे चलना चाहे उसे चाहिए कि उन लोगों के रास्ते पर चले और उनकी इक्तिदा और पैरवी करे जो इस जहान से गुजर गए। अच्छा, ये कौले सहाबी है और सहाबा किराम के कौल को भी हम अहादीस में शुमार करते हैं। कौन से सहाबी का कौल है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये फुक़हा सहाबा में से थे, उलमा सहाबा में से थे, और ये अपने सामने मौजूद जो लोग हैं, यानी वो ताबई होंगे, सहाबी नहीं होंगे, अपने जमाने के अंदर जो और लोग थे जिन्होंने हुजूर की जियारत नहीं की थी, ये उनको एक खिताब कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं। अब जरा उनकी बात समझिए। वो फरमाते हैं अगर तुम राह रास्त पे चलना चाहते हो तो उन लोगों के रास्ते पर चलो और उनकी पैरवी करो जो इस जहान से गुजर गए और वफात पा गए। इसलिए कि जिंदों के बारे में ये अंदेशा मौजूद है कि वो दीन में किसी फितना में मुब्तला ना हो जाएं। जो बंदा जिंदा है, हम बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर खतरात हैं, शैतान के हमले हो सकते हैं, नफ्स के हमले हो सकते हैं, हो सकता है कि हम गलतियां करें, मगर उनका इशारा, अब्दुल्ला बिन मसूद का इशारा हुजूर के सहाबा की तरफ है, उनकी पैरवी करो। वो जो कह रहे हैं उनकी पैरवी करो जो दुनिया से गुजर गए, यानी आका के असहाब की पैरवी करो, हुजूर के सहाबा की पैरवी करो, हुजूर के अहले बैत की पैरवी करो, जिन्हें आका की संगत मिली थी, जो हुजूर का कुर्ब जिनको नसीब हुआ था, जिन्हें आका ने खुद तरबियत फरमाई थी, जिन्हें हुजूर ने तैयार फरमाया था, उनकी पैरवी करो, उनके साथ जुड़े रहो। यानी वो रास्ता जो कुरान और सुन्नत ने हमें दिया है, उसी रास्ते पर सहाबाए किराम सबसे कामिल व अकमल उसकी तफसीर थे। कुरान और सुन्नत के दिए गए रास्ते की
سب سے اعلیٰ تفسیر جو تھے وہ حضور کے اپنے تربیت یافتہ صحابہ کرام اور حضور کی اہل بیت اطہار تھی، میں ان کے رستے کے ساتھ جڑے رہو، اس لیے کہ یہ حضرات امت میں سب سے افضل تھے، ان میں سب سے بڑھ کر نیک دلی تھی، حضور کے صحابہ سے بڑھ کر کس کا دل نیک ہو سکتا ہے؟ ان کے دل سب سے زیادہ نیک تھے، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا، جنہیں حضور نے قرآن و سنت سمجھایا ہو ان سے بڑھ کر گہرائی کن میں ہو سکتی ہے؟ یہ حضرات سب سے کم تکلف و تصنع اختیار کرتے تھے، حضور کے صحابہ سادگی والے تھے، کھرے لوگ تھے، بالکل واضح بات کرتے تھے، ان میں تصنعات نہیں تھے، ان میں تکلفات نہیں تھے، ان میں ظاہر داریاں نہیں تھیں، ان میں کسی بڑے، کسی سردار، کسی وڈیرے کا ڈر نہیں تھا، اللہ کے ڈر کے تحت بالکل واضح ہو کر بغیر تصنع و تکلف کے کھری باتیں کرنے والے لوگ تھے، وہ ان کی پیروی کرو۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت و صحبت کے لیے چنا ہوا تھا، ان سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنا ہو؟ اور ان کے فرمایا ان کے فضل و کمال کو پہچانو، ان کے طریقوں کی پیروی کرو، اور جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرت و روش اختیار کرو، بے شک یہی لوگ صراط مستقیم پر رہنے والے تھے۔ ہمارا یہ باب ختم ہوا اور ہم نے بڑی طویل اس کے اوپر غالباً آج چھٹا درس تھا اس حوالے سے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب دی ہے اور اس کتاب کی جو تفسیر ہمارے آقا نے فرمائی ہے، ہمارے لیے وہی رستہ ہے صراط مستقیم کا اور اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا۔ اور آخری حدیث میں فرمایا کہ وہ رستہ جو آقا نے دکھایا ہے اس کے اندر بہترین طالب علم اس مدرسے کے جو آقا نے بنایا تھا سکھانے کا وہ حضور کے صحابہ کرام تھے، لہٰذا یہ ہمارے لیے رستہ ہے اس نقش قدم پہ چلنے کا جو دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے والا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی اس راہ پر مرتے دم تک گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔